اور ہمارے علماء جو بولتے ہیں حجاب کے اوپر، نماز کے اوپر، اذان کے اوپر، یہ غلط نہیں ہے۔ ابھی جیتے ایک ایم ایل اے صاحب غازی آباد میں بھاشن دے دیے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایک ہندو یووا واہنی کا نوجوان کیا بولا کہ تم اپنے مسجد سے ان لاؤڈ اسپیکر کو نیچے اتار دو، اذان مت دو، اذان دینا پاپ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایئر پولوشن انکریز ہوتا ہے، یعنی ہوا میں پردوشن بڑھتا۔ ہوا میں پردوشن اذان سے ہی بڑھتا، بھگوت کتھا سے نہیں بڑھتا، ابھی بھجن سے نہیں بڑھتا، گایتری منتر پڑھنے سے نہیں بڑھتا، ہمارے سکھ بھائیوں کی مول منتر پڑھنے سے نہیں بڑھتا۔ یہ مائک پوچھے ہمارے ساؤنڈ والے بھائی سے، یہ مہینے میں کتنے جگہ بھجن میں جاتے، کتنی جگہ کیرتن میں جاتے۔ یہ تو خوبصورتی ہے نا اس دیش کی۔ جیسے آپ بھجن کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پنیہ مل گیا، ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جلسہ کریں گے، اذان دیں گے، ہم کو پنیہ ملے گا۔ اگر آپ کو طاقت کا نشہ، تو اتہاس کھنگال کر دیکھو، بخت نصر آیا، ختم، ایک سائیڈ ہو جائے۔ سکندر ذوالقرنین مسلم مہاراجہ پوری دنیا کا، وہ بھی چلے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان حکومت تھی، جنات، پیڑ پودے، انسان و جنات ہواؤں پر، وہ جنات پلک چپکتے ہی پوری کی پوری سامراج ملکہ بلقیس اس کو اٹھا کر لے کر آ گئے، لیکن آخر میں وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے، وہ بھی اپنا کام کر کے گئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں جناب ہم پھر سے آئے ہیں، ویلکم بیک، ویلکم اینڈ ریٹرن، ہم دوبارہ آئیں اور ان مسجد کے ممبر سے، میناروں سے ہم یہ اتار دیں گے، کس کو؟ لاؤڈ اسپیکر کو۔ تو اتارنے سے پہلے آپ کا ہاتھ اگر کسی مسجد کے ممبر پر جائے تو ایک تاریخ بتاتا ہوں، یاد کر لو، نوٹ کر لو۔ دنیا کے اندر یورپ میں کوئی لیبورٹری نہیں تھا، لیب جہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے سائنس کو، اگر کہیں پر تھا تو وہ اسپین کے اشبیلیہ شہر کے اس جامع مسجد کے مینارے میں گولڈا ٹاور کے اندر وہ دنیا کا سب سے پہلا لیبورٹری آبزرویٹریز، سب سے پہلا دنیا کا ٹیسٹنگ کٹ اور ٹیسٹنگ لیب وہ روم کے اندر ہوتا تھا۔ 300 اسکوائر فٹ میں اس مینارے کے اندر دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ اور ویگیانک لیب بنا تھا۔ کسی بھی مسجد کے ممبر سے یا اس کے مینارے سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے سے پہلے آپ اپنے گرنتھ کو پڑھنا، اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیامتامم، اچلاپی اونچی آواز میں، اچ مطلب اونچی، لاپ مطلب سر لگانا، لاپ مطلب چیخنا، لاپ مطلب ترنم سے بولنا۔ نہیں لاپ کا ترجمہ پتا تو سنگر کو تو جانتے ہو، سنگر کو پوچھو تم، یہ جتنے بھی سنگر ہیں، کمار سانو ہے، سونو نگم ہے، ان سے پوچھو، القیاگنی لیڈی سے ان سے پوچھو کہ لاپ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لاپ کا اچ لاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیامتامم، مستقبل میں اونچی لاپ لگا کر لوگوں کو بلانے والا ایشور کی بھکتی کے طرف وہ انتم مہارشی ہوں گے۔ ہمارے قرآن کو چھوڑو جی، ہماری حدیث کو چھوڑو جی، ہمارے اذان کا پیارا تذکرہ آپ کے گرنتھ کے اندر موجود ہے۔ اور سنیے، اگر کسی مسجد کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ we are helpless, all Muslim in Asia مہادیپ، ہم سب کمزور ہیں، اقتدار کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ ظالم کے ظلم سے ہماری نجات فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کے ظلم کا خاتمہ کرتا۔ فرعون کا ظلم بڑھا تھا آسیہ پر تو آسیہ کی مدد کی گئی اور فرعون کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔
جب قارون کا ظلم بڑھا تھا عورت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر، عورت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ دنیا والوں یاد رکھنا ان تاریخ کو، قرآن کی روشنی میں یہ تاریخ، قرآن کی تفسیر کی روشنی میں یہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قارون نے کہا موسیٰ کو کسی طریقے سے جیل میں ڈالو، یہ مجھ پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر ظلم بڑھا، موسیٰ علیہ السلام پر فرعون قارون نے اپنی ایک چچیری بہن، اپنی ایک بہن کے ذریعے سے یا کسی غریب بیٹی کے ذریعے سے تہمت لگوائی کہ تم حضرت موسیٰ کے اوپر الزام لگاؤ کہ موسیٰ نے ہماری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا، العیاذ باللہ۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت کو پکڑ کر کہا کہ میری بہن تو بتا کہ میں نے تم کو چھوا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو بہت شریف انسان ہیں، تو مجھ پر تم نے تہمت کیوں لگایا؟ تو حضرت موسیٰ کو جواب دیتی کہ آپ کا چچیرا بھائی قارون کوئی غیر نہیں تھا، قارون اپنا تھا، اپنے چچا کے رشتے میں، چچیرے بھائی کے رشتے میں آتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ قارون نے مجھے کروڑوں روپے دیے، سوئس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ کھول دیا، اس وجہ سے ہم لالچ میں آ کر آپ پر تہمت لگائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت جوش میں آتی ہے اور کہتا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اے قارون تم کو میں نے طاقت دی اور تم کو میں نے دولت دی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم خرچہ کرتے، نہیں مانے نا تم، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ساتوں زمین تک دھسا دیا گیا۔ جب کسی کا ظلم بڑھتا ہے کسی معصوم کے سامنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹاتے۔ ہماری مسجد کو آپ توڑیں گے، ہماری مسجد کو ڈیمولش کریں گے، کس آدھار پر؟ قانونی اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قانونی اعتبار سے ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے دھارمک جگہ بنانے کی پرمیشن ہے۔ All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish, shall have the right, shall helping verb ہے shall have the right، اس کو حق ہے اپنا مذہبی مدرسہ بنانے کا، مذہبی مسجد بنانے کا۔ شیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیل is M-R was verb will shall has have can must out to، یہ helping verb ہے، فیوچر میں کچھ کو بتاتے ہیں تو پریزنٹ میں کچھ کو بتاتے ہیں۔ shall have the right، اس کو حق ہوگا کہ اگر کوئی مسجد بنانا چاہے تو بنا سکتا، کوئی اس کو ڈیمولش نہیں کر سکتا جب تک وہ انلیگل ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس کو ڈیمولش کرنے کا، توڑنے کا ادھیکار، شہید کرنے کا ادھیکار کسی کو نہیں۔ اگر آپ کسی مسجد کو توڑیں گے تو ہم تو نہیں، وہ پرماتما آپ سے خود سلجھ جائے گا۔ کیسے؟ تاریخ گواہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے، اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، اس دنیا میں کب آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی 22 اپریل آپ اس دھرتی میں آئے، اس دنیا میں آئے۔ آنے سے، آپ علیہ السلام کے آنے سے 50 دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ، بگ بین، آپ کا یہ بگ بین واز ہیپن ان مکہ سٹی، شہر مکہ میں۔ اس مکہ شہر کو کون بسایا؟ اس مکہ شہر، مکہ کی جو تعمیر، یہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی ہے، جبرائیل امین اور حضرت آدم نے مل کر، لیکن اس کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا، شروعات انہوں نے کی تھی لیکن آگے بڑھایا باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی بنیاد تو پہلے سے نشاندہی کی گئی تھی لیکن بنیاد رکھی، لیکن اس شہر کو آباد کون کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ مسجد توڑنے کی بات ہے تو میں وہیں پہ لے کے جانے والا ہوں، وہیں پہ اس واقعے کو بتا کر، تاکہ ہمیں بھی ہمارے نالج میں، ہمارے ذریعے سے آپ بھی کچھ جان جائے، ہمارے اندر بھی کچھ بڑھوتری ہو جائے۔ تو مکہ شہر کو بسانے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال عمر ہوئی۔ اپنی بیوی کو حضرت ابراہیم ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے بیابان جنگل میں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت شہر بسایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ 3282 سال پہلے، 3282 سال پہلے اس شہر کی شروعات کی گئی۔ وہ شہر بسا،
9 فٹ ہائٹ زمین سے رکھ کر اس شہر کو اس کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کو اونچی کی گئی، اس کی دیوار اونچی کی گئی، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ لیکن انبیاء آتے گئے، چلتا گیا سلسلہ۔ اللہ کے نبی کا جب زمانہ آیا، پیدائش کا زمانہ آیا، تو آپ کے پیدا ہونے سے ٹھیک 50 دن پہلے، مختلف روایات ہیں، الرحیق المختوم سیرت کی بڑی مضبوط مستند کتاب ہے، اگرچہ اہل حدیث عالم کا ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری شیخ حدیث دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث عالم بہت مضبوط دلائل ہی پیش کرے گا، وہ کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں کرے گا۔ سیرت کی اتنی موٹی کتاب ہے الرحیق المختوم، ایوارڈڈ بائی دا فورین کنٹری، وہ سمانت بھی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 50 دن پہلے نبی پاک علیہ السلام کے جنم سے 50 دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا۔ واقعہ کیا سامنے آیا؟ واقعہ یہ سامنے آیا کہ ایک شاہ حبش کا جنرل گورنر، ملک یمن کا، یمن اسٹیٹ کا شاہ حبش کے ذریعے سے جنرل گورنر، نام اس کا ابرہا نے وہاں پر ایک کلیسا بنایا کہ لوگ کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے نہیں جائیں گے، یہیں پر آئیں گے۔ بنگال کے لوگ حج کرنے کے لیے سعودی عرب نہیں جائیں گے، حج یہیں پر کریں گے۔ تو وہاں سے سعودی عرب کا ایک آدمی نے کہا کہ اچھا بنگال کے لوگ بنگال میں حج کریں گے، ڈپلیکیٹ کعبۃ اللہ بنا لیے۔ وہاں سے آیا، آنے کے بعد میں اس میں گندگی کر دی، یعنی وہ اس کلیسا کو اس پہ گندا کر دیا۔ گندا ہوا، پتا چلا کون آدمی نے کیا، خبر تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ یہ عرب سے آئے تھے۔ تو ابرہا نے یہ فیصلہ کیا، اب میرے کلیسا کو تم نے توہین کی، میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں تمہارے بیت اللہ کو جس کا تم طواف کرتے ہو، جس کے ارد گرد تم گھومتے ہو، چکر لگاتے ہو، اس کی اینٹ سے میں اپنے اس کلیسا کو خوبصورت بناؤں گا اور اس کو وجود میں لاؤں گا۔ تو وہ پوری تیاری کے ساتھ کئی ہاتھیاں، بڑے بڑی ہاتھیاں اور گھوڑے اور فوج کو لے کر کعبۃ اللہ شہر مکہ کے قریب تھوڑا باہر پڑاؤ ڈالتا ہے اور خبر بھیجواتا ہے۔ اس وقت کے سردار عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کو خبر پہنچی کہ ابرہا پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے، پورے بلڈوزر کے ساتھ آیا ہے اور اس بیت اللہ کو توڑنا چاہتا، اس کو ڈیمولش کرنا چاہتا۔ تو کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب آپ اور ہم سب، آپ آرڈر دیجئے، ہم سب تیاری کرتے ہیں، ابرہا کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس لڑاکو ہاتھی ہے، ان کے پاس AK-47 ہے، ان کے پاس دیکھو، ان کے پاس جیٹ ایئر بیس ہے، ان کے پاس لڑاکو ویمان ہے، ان کے پاس میزائل ہے، ان کے پاس کلاسنگ توپ ہے۔ اس وقت گھوڑا اور ہاتھی یہی توپ کے کام کرتے تھے، ان کے پاس تو ایسے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ والے ہیں، ہم تو صرف قرآن والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن اور ہمارے ہاتھ میں تسبیح کے دانے اور ہمارے شکل میں نماز پڑھنے کی گھٹی کی نماز، سجدے کی نشان، ہم کیا کر سکتے؟ انہوں نے کہا، عبد المطلب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ڈرو مت، ایک کام کرو، چلو اپنے مال کو، اپنے اونٹ کو ہم ان سے بچاتے ہیں۔ ابرہا کے پاس گیا، ابرہا نے کہا کہ عبد المطلب اپنے اونٹ بچانے آئے ہو، اپنے گھوڑوں کو بچانے آئے ہو، اپنے اس گاؤں کو، اس شہر کو نہیں بچاؤ گے، بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، اس کو توڑوں گا، میرا بلڈوزر چلنے والا، تم اس کو نہیں بچاؤ گے۔ انہوں نے کہا، عبد المطلب کا جواب سنیے، وہ یقین ہونا چاہیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا رکھوالا میں ہوں، اس لیے میں آیا ہوں اس کو بچانے کے لیے تم سے، اور تم سے پوچھ کر میں اس کو اپنے قبضے میں لے رہا ہوں، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، اللہ اس گھر کا محافظ ہے، وہ چاہے تو بچائے، وہ چاہے تو اس گھر کو ڈیمولش ہونے دے، شہید ہونے دے، وہ جانے گا اس کا گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر، روئے زمین پر جتنے بھی مساجد ہے سب بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا تو نہیں بچاؤ گے؟ کہا نہیں۔ تو ابرہا نے کہا کہ یہ تو ڈر گئے، کسی سے جنگ تو ہوگی نہیں، چلو
آرڈر دیا اپنے فوجی کمانڈر کو اور گھوڑوں کو، ہاتھیوں کو، اور پورے شان کے ساتھ چل لیں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اس مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں جب کسی ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ابرہہ کو معلوم نہیں تھا، ابرہہ نے سوچا کہ بلڈوزر چلا دیں گے۔ آج کل بھی بلڈوزر بہت چل رہا ہے اتر پردیش میں، بہت بلڈوزر چل رہا ہے، چلائیے بلڈوزر، جہاں غلط ہے تو خوب چلائیے، ریپسٹ کے اوپر چلائیے، ڈاکوؤں کے اوپر چلائیے، موب لنچنگ کرنے والوں پر چلائیے، مسجد مدرسے توڑنے والوں پر چلائیے، ہندو مسلم کرانے والوں پر چلائیے، اور جو دنگا پھیلاتے ان کے اوپر بلڈوزر چلائیے۔ I'll support you, I agree with you and I participate with you۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم قدم پر، آپ ظلم کے خلاف قدم تو بڑھائیے، زبان سے بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور اپنے پسینے سے بھی، خون سے بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس دیش کی انتی کے لیے۔ اور بول نہیں رہے، دیا ہے ساتھ ہم نے۔ جلیانوالہ باغ میں اللہ اکبر کی تکبیر نے بچایا تھا جنرل ڈائر سے، آج بیٹی نے اللہ اکبر کی تکبیر لگایا تو آج ڈھونگتے کھڑے ہو گئے کہ اللہ اکبر کی تکبیر کیوں لگا؟ یہ تکبیر ہم صرف مسجد میں نہیں لگاتے، یہ تکبیر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر مولانا عبداللہ کے قافلے پر نہیں لگایا جاتا، یہ تکبیر آج بھی لگ سکتی ہے، اگر بارڈر پر ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ یہ تکبیر آج بھی ہماری زبان سے بلند ہوگی۔ آج بھی انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بچاؤ گے اپنے اس شہر کو، اپنے اس ملک کو، اپنے اس سامراج کو۔ عبد المطلب بزدل ہو گئے، کہا کہ سر بزدل نہیں ہوں میں، لیکن میں لڑائی نہیں چاہتا، جاؤ آپ۔ چونکہ خواجہ عبد المطلب کو محسوس ہو گیا تھا کہ گھر کو توڑنے آیا یہ، جس کو سیلاب نہ توڑ پایا، جس کو آندھی نہ توڑ پائی، اس کو یہ ابرہہ کیا توڑ پائے گا؟ ابرہہ جاتے جاتے اس کا جو ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھی بیٹھا، اٹھنے نہیں لگا۔ لوگوں نے کہا، فوجیوں نے کہا کہ سر واپس چلیے، کسی بھی جانور کا بیٹھ جانا اس کا مطلب سامنے خطرہ۔ کتے رات کو بھونکتے ہیں، روتے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی روتے اور یوں ہی بھونکتے ہیں، نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کتے کو کچھ نہ کچھ چیزیں دکھائی پڑتی ہے، جنات ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھتے۔ کتے جانور ضرور ہیں، لیکن اس زمین پر اللہ کی کوئی بھی مخلوق فالتو نہیں ہے۔ خنزیر کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گندا نجس العین ہے، لیکن اس کے فائدے الگ ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا فائدے کا پیدا نہیں کیا ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر۔ تو وہ دیکھ لیتے، اس ہاتھی نے دیکھ لیا کہ کوئی لشکر تو آ رہی ہے اور ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے زبردستی اٹھایا پیچھے سے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی بھینس کو یا کسی سانڈ کو قبضے میں کرنا ہو تو ایک بڑا بھالا رکھتے تھے، اور اس کے آگے اتنے لوہے کا ایک راڈ اور ایک سوئی کی طرح ہوتا تھا، اس کو مارتے تھے۔ تو ویسے اس کو چبھویا گیا پیچھے سے، تو وہ فوراً کھڑا ہوا، آگے چلنے لگا۔ لیکن جب قریب پہنچتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پہ چوٹ مارنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ 23ویں پارے کے سورہ کہف میں، سورہ الم تر کیف کو پڑھیے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیج دیا ان کے اوپر طیرن ابابیل، چڑیے کو، چھوٹے چھوٹے چڑیے، چھوٹے چھوٹے ہوتے، پوری جھنڈ چلتی ان کی، آپ دیکھیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل فرشتے کو، ابابیل پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا، اور وہ یوں ہی نہتے نہیں تھے۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، پتھر کے کنکری، ایک چھوٹے چھوٹے دانے اس کے دونوں پنجے میں اور ایک ہونٹ میں، ایک چونچ میں تھا۔ ایک پرندے کے پاس 3 ٹکڑے تھے، 3 وہ پتھر کے ٹکڑے، اور وہ صرف پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے، پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کے سر پر اگر لگ جائے، گر جائے، تو پورے باڈی کو دھوست کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ 315 کی پیتل کا کارتوس جب کسی انسان کی باڈی میں گھستا ہے، جب نکلتا ہے تو اتنا بڑا سوراخ کر دیتا ہے 3 انچ کا، ویسے ہی